صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد بیت المقدس کی فضائیں بدل چکی تھیں۔ وہ شہر جو برسوں جنگ کی دھول میں چھپا تھا اب ایمان کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ مسجد اقصیٰ کی محرابیں پھر آباد ہوئیں اور زائرین دور دور سے آ کر اس پاک سرزمین پر سجدہ ریز ہونے لگے۔ یہ امن، علم اور عبادت کا زمانہ تھا۔ مدارس بنے، صوفیاء کی خانقاہیں آباد ہوئیں اور بیت المقدس ایک روحانی مرکز بن گیا۔ لیکن تاریخ نے ہمیشہ دکھایا ہے کہ امن کے بعد غفلت آتی ہے اور غفلت کمزوری کو جنم دیتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد ان کی عظیم سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان کے بیٹوں اور بھتیجوں میں اقتدار کی کھینچا تانی شروع ہوئی۔ شام، مصر اور یمن کے گورنر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ایوبی خاندان کا وہ اتحاد جو اسلام کی طاقت تھا اب بکھر چکا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے دشمنوں کو دوبارہ حوصلہ دیا۔ سن 1191 عیسوی یورپ میں پاپ الیگزینڈر تھرڈ نے ایک نئی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ یہ تھی تیسری صلیبی جنگ، جس کی قیادت مشہور فرمان روا رچرڈ شیڈ نے کی۔ ہزاروں صلیبی سپاہی سمندر پار کر کے شام اور عکا پہنچے۔ ان کا مقصد ایک ہی تھا، بیت المقدس کو دوبارہ چھین لینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد ان کے جانشینوں نے بھرپور مقابلہ کیا، لیکن ایک طویل محاصرے کے بعد شہر عکا صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ محاصرہ 2 سال تک جاری رہا، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ صلیبیوں نے قیدیوں کو قتل کیا، شہر کو لوٹا، لیکن پھر بھی بیت المقدس تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ سلطان العادل صلاح الدین کے بھائی تھے۔ انہوں نے حکمت سے جنگ کو روکنے کی کوشش کی اور بالآخر 1192 میں رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن عیسائی زائرین کو زیارت کی اجازت دی گئی۔ یہ اسلام کی ایک اور عظیم مثال تھی، رحمت، برداشت اور عدل کی۔ وقت گزرتا گیا اور ایوبی سلطنت مزید کمزور ہوتی گئی۔ علماء اور سپاہیوں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ مال و دولت کی محبت نے ایمان کی حرارت کو کم کیا، اور یہی وہ کمزوریاں تھیں جنہوں نے صلیبیوں کو ایک بار پھر دروازے تک پہنچا دیا۔ 1204 عیسوی میں چوتھی صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ اگرچہ یہ جنگ زیادہ تر بازنطینی سلطنت کے خلاف تھی، لیکن اس کے اثرات بیت المقدس تک پہنچے۔ مسلمانوں کے درمیان اقتدار کی لڑائیاں اور اندرونی سیاست نے دشمنوں کو دوبارہ موقع دیا، لیکن بیت المقدس کی فضاؤں میں ایمان کی شمع کبھی بجھی نہیں۔ چند سپاہی، چند علماء اور عوام سب جانتے تھے کہ اگر اتحاد واپس آیا تو بیت المقدس ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہی یقین تھا جو مسلمانوں کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی روح گویا آج بھی امت کو یاد دلا رہی تھی، جنگوں سے زیادہ خطرناک چیز امت کی غفلت ہے۔ لیکن تاریخ یہاں نہیں رکی۔ صلاح الدین کے بعد ایک نیا دور آیا، مملوک حکمرانوں کا دور، جنہوں نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے نئی دیواریں، مدرسے اور قلعے تعمیر کیے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ مملوک سلطنت نے کس طرح قبلہ اول کی حفاظت کا عہد نبھایا اور آنے والے عثمانی دور کے لیے زمین ہموار کی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے اس کے پچھلے ایپیسوڈز نہیں دیکھے تو وہ ضرور دیکھیں۔